بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں واسع اللہ آپ کی مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، مضمون مطالعہ پاکستان، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے قرارداد لاہور 1940۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 1940۔ تقسیم ہند کی بات 1930 سے چلی اور 1940 تک مختلف منصوبے زیر بحث رہے۔ قائد اعظم نے بھی تقسیم ہندوستان کو مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ تسلیم کر لیا تھا۔ 1938 میں سینئر مسلم لیگ نے اپنے اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی اور شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں ہر علاقے کے مسلم رہنماؤں کے علاوہ 1,00,000 مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس تاریخی اجلاس میں، جو لاہور کے منٹو پارک، آج کل موسوم اقبال پارک، مسلم لیگ کی پلیٹ فارم سے برصغیر کی سیاسی مسئلے کے حل کے طور پر مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل مسلم مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ یہ قرارداد اگرچہ 1940 میں پیش کی گئی، لیکن اس کا پس منظر تقریباً 1 صدی پر پھیلا ہوا ہے۔ قائد اعظم کی صدارت۔ 20 مارچ 1940 کو منٹو پارک، لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس شروع ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ انہوں نے 22 مارچ کو اپنی تقریر میں ہندوستان کی سیاسی پس منظر کو بیان کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: مختلف آئینی تجاویز وقتاً فوقتاً پیش ہوتے رہے، لیکن تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کو ان کا جائز مقام دینے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے مسلم لیگ صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اب اس کا مطالبہ مختلف انداز اختیار کر گیا ہے۔ مسلمانوں کو جس ماحول کی تلاش ہے وہ متحدہ ہندوستان میں حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے برصغیر کی تقسیم ناگزیر ہے۔ قائد اعظم نے برطانوی پارلیمانی نظام کو ہندوستان کے لیے ناقابل عمل اور نقصان دہ قرار دیتے ہوئے فرمایا: کیونکہ ہندوستان میں کئی قومیں آباد ہیں اور یہ ایک وسیع خطۂ زمین ہے، یہاں پارلیمانی طرز کے قیام کا مطلب اکثریت کی حکومت ہوگی، جو ظلم ہوگا۔ مسلمان اور ہندو دو الگ اقوام ہیں، یہ دونوں مذہبی، ثقافتی اور تاریخی اور کئی دوسرے پہلوؤں میں ایک دوسرے سے الگ الگ پہچانی جاتی ہیں۔ بطور مذہب اسلام اور ہندو مت میں گہرا فرق ہے۔ ہندو مت کے حصول اسلام سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ مذہب اسلام ایک نظام پیش کرنے والا مذہب ہے، ایسا نظام جو پوری طرح قابل عمل ہے۔ تاریخی جائزہ لیتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ پچھلے کئی سالوں میں مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے ہیں۔ ان کی تحریکیں مختلف اور عموماً ایک دوسرے کے خلاف رہی ہیں۔ مسلمانوں نے جو تحریکیں چلائیں، اس کا بنیادی اصول ایک ہی تھا کہ ہندو کے غلبہ سے محفوظ رہا جائے۔ قرارداد لاہور 1940۔ 23 مارچ کے اجلاس میں صوبہ بنگال کے رہنما مولوی ابوالقاسم فضل الحق نے مسلمانوں کی مطالبات پر مبنی ایک تاریخی قرارداد پیش کی، جسے اب قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ اس ملک میں کوئی ایسا منصوبہ قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جو مندرجہ ذیل بنیادی اصول پر مبنی نہ ہو، یعنی کہ جغرافیائی اعتبار سے متصلہ یونٹوں میں ضروری رد عمل کر کے انہیں ایسی خطہ بنا دیا جائے کہ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی میں، انہیں یکجا کر کے آزاد مملکتوں کو تشکیل کر دینی چاہیے، جن میں شامل یونٹ
خود مختار اور آزاد ہو۔ ان علاقوں میں بسنے والی اقلیتوں کی مذہبی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی حقوق کی تحفظ کا پورا لحاظ دستور میں رکھا جائے۔ اسی طرح جن علاقوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کی حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے۔ قرارداد لاہور کی تائید۔ جن رہنما نے قرارداد لاہور کی تائید کی ہے وہ یہ ہے: چودھری خلیق الزمان، سید ذاکر علی اور بیگم مولانا محمد علی جوہر یو پی سے، جناب محمد اسماعیل صوبہ بہار سے، آئی چندریگر صوبہ بمبئی سے، جناب عبداللہ ہارون صوبہ سندھ سے، قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان سے، سردار احمد نظیم خان صوبہ سرحد سے، مولانا ظفر علی خان اور ڈاکٹر محمد عالم پنجاب سے انہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی۔ رد عمل: قرارداد لاہور میں پاکستان کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن جب قرارداد کے پاس ہوتی ہی ہندو اخبارات اور آل انڈیا کانگریس نے اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے دے کر کلی ہندو مخالفت شروع کر دی۔ قرارداد لاہور کے بارے میں مہاتما گاندھی نے کہا، گاؤ ماتا کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کی ماں ہے اور وہ اس کے ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سردار پٹیل نے کہا، یہ دیوانوں کا خواب ہے۔ ہندو کا پورا پریس ایک دم بھڑک اٹھا، طرح کی اداریہ مضامین اور کارٹون شائع کی، تصور تقسیم کی زبردست مخالفت کی گئی۔ پاکستان پہلے تو بنے گا نہیں، اگر بن گیا تو قائم نہ رہ سکے گا۔ پاکستان بننے سے صرف وہ مسلمان آزاد ہوں گے جو شمال مغرب اور شمال مشرق میں ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور اور اپاہج ہوگا اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہوگا، یوں یہ چند دنوں کا مہمان ہوگا۔ جائزہ: پاکستان کا تصور کسی ہنگامی یا جذباتی صورتحال کا پیدا کرنا نہ تھا۔ مسلمانوں نے صدیوں کی تجربات کی روشنی میں بڑی سوچ سمجھ کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو اپنا مستقبل بنانے کا پورا حق حاصل تھا۔ قرارداد پاکستان کو تحریک پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد مسلمانوں کی سیاسی تحریک ایک نئی دور میں داخل ہوئی۔ اب انہیں ایک متفقہ اور طے شدہ لائحہ عمل میسر آ گیا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد مسلمانان ہند نے پورے جوش و خروش سے قیام پاکستان کا مطالبہ کر دیا